نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ابھی آپ حضرات نے قاری زبیر صاحب اللہ سے بہت ہی اچھی تقریر سماعت کی. انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے تعلق سے ایک روایت بیان کی اور یہ بھی کہا کہ اس میں دو روایت ہیں. ایک روایت حضرت نے بیان کر دی, ایک آپ ہم سے سماعت کر لیں. ایک حدیث پاک سناتا ہوں اور سنانے اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ولادت سعادت ہوئی, یعنی جب آپ پیدا ہوئے, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ اے علی ارونی ابنی ما سمیتموہ, کہ اے علی میرے بچے کو دکھاؤ, میرے بیٹے کو دکھاؤ, تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور سمیتہ حربا, یعنی حضور میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے. حرب کا معنی ہوتا ہے جنگجو, طاقتور, مجاہد. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بل حسین, نہیں اس کا نام حسین ہے. پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد سعادت ہوئی, تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی ما سمیتہ ارونی ابنی ما سمیتہ, بتاؤ دکھاؤ میرے بچے کو تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور آقا سمیتہ حربا, میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نام پسند ہوگا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بل حسن, نہیں اس کا نام حسن ہے. پھر جب ابھی تک ہم لوگوں کو معلوم ہے, اکثریت کے ساتھ معلوم ہے, لیکن بعض لوگ جمال الدین صاحب اللہ کو معلوم ہے کہ آپ تین بیٹے تھے, تین بھائی تھے, حضرت امام حسن, حضرت امام حسین اور حضرت امام محسن. ابھی تک ہم لوگ جانتے ہیں, اکثر اکثریت کے ساتھ لوگ جانتے ہیں, بعض لوگ جانتے ہوں گے کہ آپ تین بھائی تھے, حضرت امام حسن, حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا ما سمیتہ ارونی ابنی ما سمیتہ, اے علی تم میرے بیٹے کو دکھاؤ کہ تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آقا مسمہ حربا, میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے. پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں لا بل محسن, نہیں بلکہ اس کا نام محسن ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی میں نے اپنے تینوں صاحبزادوں کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے تین صاحبزادوں کا نام رکھا ہے. حضرت ہارون علیہ السلام کے صاحبزادے بشر, شبر, شبیل اور شبر تھا. تو لیکن بعد سے شبر, شبیر اور شبیر کہتے ہیں, لیکن ایک وزن ہے حسن, حسین اور محسن, یہ ایک وزن ہوتا ہے. اس اعتبار سے شبر, شبیر اور مشبر آتا ہے. تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہارون علیہ السلام کے صاحبزادوں کے نام پر رکھا ہے. اب اس کے اندر ایک حکمت, حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حکمت جان لی کہ ہمیں جب بھی اپنے بچوں کا نام رکھنا ہوتا ہے تو اپنے سے اچھوں کے جو ہمارے میں اچھے ہیں ان کے نام پر ہمیں اپنا نام رکھنا چاہیے. میں تو اس محلے کا ہوں, جانتا ہوں لوگ کوئی بھی نام رکھ دیتے ہیں. آج زمانہ چل رہا ہے شاہدیت کا, آج تو لوگ
موبائل کا زمانہ ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، لوگ آج فالوورز بن رہے ہیں ان خبیثوں کا، جہنمیوں کا، جو گندے ہیں جہنم کے، اور ہیرو ہیروئن جو فلم اسٹار جو ہوتے ہیں ان کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں، سیریل وغیرہ دیکھتے ہیں نام رکھتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ حالانکہ نام رکھنا چاہیے تو سیکھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ نے جب بھی نام رکھنا چاہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہارون علیہ السلام کے صاحبزادوں کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھا۔ اسی وجہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے اور سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب پردہ فرمائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی دوسری شادی فرمائی تو ان سے جو بچے ہوئے ان کا نام آپ نے ابو بکر، عمر اور عثمان رکھا۔ یہ طریقہ ہے نام رکھنے کا۔ پھر یہ ٹاپک ہو گیا نام رکھنے کا، آگے اسٹیپ لے کر چلتا ہوں اور باقی تفصیل گفتگو تو مفتی جمال الدین صاحب کے خلاف بیٹھے ہوئے ہیں، بعض اور حضرات نیٹ کا زمانہ سنتے رہتے ہیں، بعض علماء کرام سناتے رہتے ہیں کربلا کے تمام حوالات اور اس کے احوال، تو میں سمپل اور آسان لفظوں میں بیان کرتا ہوں کہ جب کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر اپنے پاس بلانا چاہا، کوفہ بلانا چاہا، اب یہاں اعتراض ہے، شیعہ یہ اہل بیت کو مانتے ہیں پر صحابہ کو نہیں مانتے۔ یہاں اعتراض ہے، آپ لوگ جانتے ہیں صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابہ وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں آپ کے دست اقدس سے اور آپ کے حیات میں ایمان لائے اور ایمان کے حالت میں ہی پیدا فرمایا، اور صحابہ کے بعد یعنی انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ افضل دنیا میں کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین اسے کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی، ان کی زندگی میں، حال کی زندگی میں، ظاہری زندگی میں ایمان لائے اور پردہ فرمایا۔ تو شیعہ جو ہے یہ خبیث، یہ اہل بیت کو مانتے، اہل بیت کے معنی گھر ہوتا ہے، اہل کے معنی والا یعنی گھر والا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے۔ تو یہاں جب کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر کوفہ بلانا چاہا، یعنی اس زمانے میں کوفہ کو عراق کہتے ہیں، عراق بلانا چاہا، تو بعض لوگ تھے جو مشورہ دینے والے تھے، آپ کے خلاصہ لینے مخلص تھے، تو بعض نے کہا کہ آپ تشریف نہ لے جائیں، حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ تشریف نہ لے جائیں، اور بعض نے کہا کہ آپ تشریف لے جائیں ورنہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے۔ تو تقریباً اہل بیت کی بات ہے تو شہدائے کربلا میں جو مدینہ منورہ سے کوفہ کے لیے یعنی عراق کے لیے نکلنے اور تیاری کی تھی، ان میں سے تقریباً 18 یا 19 اہل بیت تھے اور 70 صحابہ کرام تھے۔ 18 یا 19 اہل بیت اور 70 صحابہ کرام تھے، اور یہ خبیث صحابہ کرام کو نہیں مانتے۔ تو بعد نے خلوص اور محبت میں مشورہ دیا کہ آپ تشریف نہ لے جائے، انہوں نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریزہ مارا ہے، آپ تشریف نہ لے جائیں۔ لیکن جانا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ تو معلوم ہی تھا، آپ کا مقصد اور منزل مقصود وہی تھا، آپ تشریف لے گئے۔ تو اس میں اہل بیت کرام سب سے آگے مشورہ دینے والے نہ جانے کا کہ آپ کوفہ تشریف نہ لے کر جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کے بیٹے تھے، اور آپ کے امی جان سے، امی پاک سے جو ہے سوتیلے، اور آپ کے والد محترم حضرت رضی اللہ تعالیٰ سگے بیٹے سب سے چھوٹے سے افزادے، آپ نے مشورہ دیا کہ آپ تشریف نہ لے جائیں۔
لیکن حالات اور احوال ایسے ہی تھے کہ آپ کو تشریف لے کر جانا پڑا. تو اس وقت کوفہ کے یا تشریف لے جانے لگے تو اس وقت کوفہ کے جو گورنر تھے وہ حضرت نعمان بن بشیر تھے. اب یہاں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میدان کربلا میں اور شہدائے کربلا میں صحابہ کرام کا کیا رول تھا. ہر معاملے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش تھے. تو صحابہ کرام ہیں حضرت نعمان بن بشیر اس وقت کوفہ کے یعنی عراق کے گورنر تھے. انہوں نے جب جانا اس وقت کوفہ کا معاملہ سب بدل چکا تھا, سازشیں رچ دی گئی تھی. تو آپ نے ایک میسج بھیجا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہیوں کو کہ آپ یہاں تشریف نہ لے جائیں. لیکن یزید کے جو سپاہی تھے ان کو یہ بھنک لگ گئی اور انہوں نے یزید کو یہ میسج پہنچا دیا کہ نعمان بن بشیر لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں. تو یزید بن نعمان بن بشیر کو دمشق میں بلا دیا. اب یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کربلا کے میدان میں جو پورے دینے والے تھے, قتل حسین میں اللہ تعالیٰ نے ایک صحابہ کرام کو بچا دیا اس میں شمولیت ہونے سے. تو آپ کو دمشق بلا دیا. پھر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے, اس کا معاملہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں, مفتی جمال صاحب اسے تفصیل سے بیان کریں گے ہی. پھر کربلا کے میدان میں جو ہوا آپ سب جانتے ہیں. پھر جب عبداللہ بن زیاد یعنی یزید نے نعمان بن بشیر جو صحابہ کرام ہیں ایمان والے ہیں ان کو دمشق میں بلا کر گورنر بنایا. عبداللہ بن یزید وہ خبیث کو آپ اس نے یہاں کا گورنر بنایا. پھر نبی جب حسین پاک رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے تو معاملات کو آپ جانتے ہیں کہ سب قلب کر دیا گیا اور آپ کے سر مبارک کو تشت میں رکھ کر عبداللہ بن زیاد کے آفس میں دفتر میں یہاں دربار نہیں کہوں گا اور بارگاہ بھی نہیں کہوں گا, پتہ ہو سکتا ہے کہ جائز ہو, لیکن خبیث اور منحوس اور بدتمیز لوگوں کے دربار کو دربار نہیں کہا جاتا ہے بلکہ آفس یا دفتر کہا جاتا ہے. تو عبداللہ بن زیاد کے دفتر میں جب امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر اقدس کو تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا تو وہ اپنے نام کے لیے اس کو نام کے لیے کہ یزید کے شان میں اس کا نام ہو جائے, اس کے تختی میں اول اس کا نام ہے, تو اس نے اپنی چھڑی سے اس نے حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پاک کو چھیڑنا چاہا, اس سے بدتمیزی کی, بے حرمتی کی. وہاں پر موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرے مبارک میں جو داڑھی شریف تھی, داڑھی شریف خون سے ریزہ تھی. پھر وہاں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حرمتی کرنے کے بعد عبداللہ بن زیاد نے پھر وہی صحابہ کرام وہی صحابی نعمان بن بشیر کے ذریعے یزید کے آفس میں پہنچایا تاکہ میرا کام ہو جائے. پھر جب یزید نے دیکھا کہ ایسے سے معاملات ہو گئے ہیں جو ہوا آپ بیان کریں گے اس کے والد صاحب کے خلاف, اس نے صحابہ کرام یعنی اپنے تمام گناہوں کو دھلنے کے لیے, اپنے کالے چہرے کو صاف کرنے کے لیے پھر اسی صحابی نعمان بن بشیر کے ذریعے صرف ایک صحابی ایک مرد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. آپ بخار کی وجہ سے تشریف نہیں لے گئے تھے کربلا کے میدان میں, باقی تمام خواتین مقدسہ تھیں, ان کے ساتھ آپ کو وہاں پر پہنچا دیا گیا. جب آپ مدینہ تشریف لے کر آئے معاملات پیچھے بہت ہوئے. عبداللہ بن نعمان بن بشیر نے راستے میں دوڑ کر آ کر خدمت کی کیونکہ وہ صحابہ کرام ایسے تھے, صحابی تھے. پھر جب یہ مدینہ منورہ پہنچا تو لوگوں میں ایک غصہ اور ایک برپا ہو گیا. لوگوں نے ان ایک شخص اس کا نام کتابوں میں نہیں آتا, انہوں نے اپنے چپل کو اتار کر پھینک دیا
کیا کہ ہم یزید کے بیعت کی چپل کی طرح اتارتے ہیں. دیکھتے ہی کہ چپل اتارتے ہوئے جگہ پر تمام بچہ اور تمام مدینے کے لوگوں نے اس کو چپل کو اتار کر ڈھیر کر دیا کہ ہم یزید کے بیعت کو اس طرح اٹھا کر پھینکتے ہیں. پھر آپ کو معلوم نہیں ہوگا، میں بتاتا چلا کہ میدان کربلا کے بعد ایک اور جگہ تھی. میدان کربلا سے زیادہ صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے تھے، وہ مدینہ منورہ میں تھا. جب مدینہ کے تمام لوگ غصے میں آگ ببولا ہو گئے، تب یزید نے پھر مدینہ کے لوگوں پر حملہ بول دیا، اس میں جنگ ہوئی. تو اس وقت تقریباً 70,000 یا کم و بیش 70,000 سے زیادہ مدینہ منورہ میں بارگاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام شہید ہوئے. اور اس واقعہ کا نام حرہ. وما علینا الا البلاغ. میں نے بولنے میں کہنے میں تھوڑی غلطی ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. باقی مفتی جمال الدین سیوطی صاحب قبلہ تفصیلی گفتگو بیان کریں گے. میرے بتانے کا مقصد یہی تھا کہ شیعہ جو ہوتے ہیں یہ اہل بیت کو مانتے ہیں، لیکن اس میں بھی وہ بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی. اختصار کے ساتھ میں نے بیان کیا اور مفتی جمال الدین صاحب بتائیں گے. میں نے ایک آپ کو نام کہہ دیا، امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں ثابت ہے. تو آپ لوگ اپنے بچوں کا نام اور بچیوں کا نام فاطمہ الزہرا اور اپنے صحابہ کرام اور شہداء کرام کے نام پر رکھیں. اور دوسری چیز یہاں پر یہ چیز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول بہت ہی زیادہ تھا. آپ جانے بھی اس میں 70 تھے. جب آپ مدینہ سے کوفہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کی تعداد 70 تھی اور میدان کربلا میں بھی آپ کی تعداد زیادہ تھی اور 70,000 سے زائد آپ کی تعداد مدینہ منورہ میں تھی، جس کو جنگ حرہ کہتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.